سے پہلے جادو کیا ہے، کیونکہ آج بھی جادو کا بڑا زور ہے دنیا میں، عاملوں کی دکانیں چل رہی ہیں اس سے۔ تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اصولی طور پر ہر وہ چیز جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو لیکن اس رزلٹ کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، اس وجہ سے آپ تعجب میں پڑ جائیں، تو ہر ایسے عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چیز کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گئی، تو جلنا ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ اس رزلٹ سے آپ حیران نہیں ہوتے، وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کا کام ہے جلانا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جلنے کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا سبب بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار آگ ہے تو آگ کا تو کام ہے جلانا، لیکن اسی مثال کو ہم الٹ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے آگ میں ڈالی، وہ نہیں جل رہی ہے، وہ ایز اٹ از موجود ہے، تو اب ظاہر ہے جس نے اس چیز کو آگ میں ڈالا ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آگ اس چیز پر اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ کام آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آگ کا کام ہے جلانا، سبب تو موجود ہے لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے۔ یا ایک اور مثال اس کی، ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور جلانے کا سبب اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے جل جاتی ہے آپ کے سامنے، آگ لگ جاتی ہے اس میں اور وہ جل کے راکھ بن جاتی ہے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا سبب آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یار نہ کسی نے اس پہ ماچس کی تیلی ڈالی ہے، نہ پیٹرول چھڑک کے کوئی آگ لگائی ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے، یا کوئی کیمیکل بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر، یہ بیٹھے بیٹھے جل کیسے گئی ہے؟ تو رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے لیکن اس رزلٹ کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے، وہ اسباب آپ کے سامنے ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وہ رزلٹ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہو لیکن اس کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، مخفی اسباب ہو، خفیہ اسباب ہو، تو ہر ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سے حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ اسباب ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور رکھے رکھے جل گئی، وہ ایک جادوگر نے کہا میں اس کو جلا کے دکھاؤں گا، اور چھو کیا اور وہ جل گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جلنے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا اور جادوگر کے کلمہ کن کی طاقت سے وہ جل گئی۔ یہ تو شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، اس لیے کہ کسی لاجک کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جب کائنات وجود میں آئی تو اللہ نے کلمہ کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی۔ آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کو کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے، ان میں روح پڑ گئی۔ تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جادو میں ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے آپ رزلٹ تو دیکھ رہے ہو لیکن اس کا سبب آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے آپ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس معنی میں اس کو جادو کا، تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ ہر وہ کام جو کام تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کام کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جادو کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جادو ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں، اور ایک وہ جادو ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے۔